یعلمکم الکتاب والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں پھر یہ اور زائد چیز ہے، اور یہ سب وحی ربانی کا حصہ ہے جو نبی اور رسول کے فرائض میں اللہ پاک نے شامل کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی اور رسول یہ امور انجام دیتا ہے اللہ کی طرف سے، ان امور کی انجام دہی پر مامور ہیں۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک حکمت نظری ہے اور ایک حکمت عملی۔ حکمت نظری کیا ہے؟ کہ جو آیات رسول نے آپ پر تلاوت کی، اللہ نے نازل کی، اس کے معانی بتا دیے، مطالب بتا دیے، مرادات بتا دی، وہ سمجھا دیے، مرادات ربانیہ کو سمجھا دیا اور معانی منزلہ کو سمجھا دیا، یہ حکمت نظری ہے۔ اور پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے بہت سی چیزیں جنہیں صرف سن کر سمجھ میں نہیں آتی، پھر آقا علیہ السلام نے ان پر خود عمل فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اب عمل کیا، عملی پیکر بن گئے، تو جب عمل کا نمونہ پیش کیا تو وہ تعلیم عملی ہو گئی، اب اللہ کی مراد کے سمجھنے میں کوئی مغالطہ نہ رہا۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، پورے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا طریقہ کہیں نہیں۔ تو جو لوگ حدیث اور سنت نبوی کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اسے حجت نہیں مانتے، یا اسے قرآن تک پہنچنے اور قرآن کی معرفت یا قرآن پر عمل کرنے کا جو طریق ہے اس میں اس کو لازمی واسطہ اور وسیلہ نہیں مانتے، اور حدیث کو اپنے اوپر لازم و واجب نہیں سمجھتے، اگر وہ مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو ان سے سوال ہے پھر وہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ وہ نماز پڑھنا ان کو کس نے سکھایا ہے؟ کیا قرآن نے سکھایا ہے؟ قرآن میں تو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں کہ آپ اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہاتھ باندھیں گے یا چھوڑ دیں گے، قیام کریں، رکوع کریں گے، پھر قوما کریں گے، پھر سجود کریں گے، پھر رکعتیں اتنی پوری کریں گے، پھر جلوس ہوگا، سلام پھیریں گے۔ تو قرآن مجید کی 114 صورتوں میں کہیں نماز پڑھنے کا ہی طریقہ نہیں ہے، جو توحید و رسالت کی شہادت کے بعد پہلا رکن ہے، تو آپ تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے اس کے بعد، یہ سب حدیث نے بتایا۔ اسی طرح سارے احکام، حج کے احکام، روزہ کے احکام، زکوٰۃ کے احکام قرآن مجید اجمالاً بیان کیے، اگر حدیث کو درمیان میں واسطہ اور وسیلہ اور حجت نہ بنائیں تو آپ ارکان اسلام میں سے ایک رکن پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ سب ارکان آقا علیہ السلام نے یا نظری طور پہ تفاصیل دی ہیں یا عملی طور پہ نمونہ دیا ہے، ہم حدیث کو فالو کرتے ہیں تو قرآن کا حکم عملی طور پہ ہماری زندگی میں واقع ہوتا ہے، وہ عملی شکل اختیار کرتا ہے۔ اگر درمیان میں نبی کو نکال دیں یا نبی کی حدیث اور سنت کی حجیت کو نکال دیں تو دین معلق ہو جائے، زمین پر اس کی عملی شکل ہی نہ رہے، ہماری زندگیوں میں اس کی کوئی صورت ہی نہ رہے، پھر سب اپنی مرضی سے ہر کوئی جو چاہے کرتا پھرے۔ اس لیے پھر یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور پھر سٹل کئی چیزیں ایسی رہ جائیں گی جو سمجھ میں نہ آئیں، تو پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور مزید جو کچھ تم نہیں جانتے تھے پھر وہ بھی سمجھا دیتے۔ یہ سب کچھ احادیث نبوی ہے۔ سمجھ لیں 5 فرائض بیان کیے، ان میں پہلا تلاوت آیات، وہ قرآن مجید کی آیات کے الفاظ پر مبنی تھا، ایک فریضہ، اور پچھلے 4 فرائض جو ہیں وہ حدیث نبوی اور سنت نبوی کے تحت آتے۔ 5 فرائض نبوت میں سے، فرائض رسالت میں سے پہلا فریضہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہو گیا، تلاوت ہو گئی، الفاظ منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد بقیہ 4 فرائض جو ہیں وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ چاروں فرائض رسالت بقیہ یہ حدیث اور سنت نبوی کے ذیل میں آتے ہیں، اور یہ ساری مل کے وحی الہی بنتی، یہ سب وحی الہی ہے۔ پہلا فریضہ تھا وہ وحی جلی کی شکل میں ہے، باقی 4 فریضوں کی ادائیگی کا جتنا سامان اور جتنا میٹیریل اور سبسٹنس آپ کو مل رہا ہے وہ وحی خفی کے ذریعے، حدیث و سنت کے ذریعے۔ یہ امام بخاری نے اس آیت کریمہ کو پہلی کتاب کے پہلے باب میں عنوان بنا کر پھر حدیث کو شروع کر کے اس تعلق کو سمجھایا ہے۔ گویا آپ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے 2 قرآن نازل فرمائے تھے، آپ اس کو
عام سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں، دو قرآن نازل فرمائے تھے۔ ایک قرآن وہ جو کاغذوں کی شکل میں محفوظ ہے، مصحف ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک قرآن وہ جو ذات مصطفیٰ اور ان کے اقوال و افعال کی شکل میں محفوظ، جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔ اگر حدیث کا واسطہ درمیان سے نکال دیں، حدیث کا واسطہ، تو پھر قرآن مجید کو جو شخص چاہے اپنی اغراض اور احوا اور خواہشات نفسانی کے مطابق جس طرح چاہے گھما پھرا کے 100 باطل عقائد و نظریات نکالتا پھرے اور دنیا کو گمراہ کرتا پھرے، چونکہ حد ختم کر دی نا، حدود قائم کرنی تھی صحت اور عدم صحت کی حدیث نے، جن پر قرآن نازل ہوا انہی کو معلوم تھا کہ یہ الفاظ ہیں اللہ کی وحی کے، اور یہ ان کے معانی اور مطالب ہیں، اور یہ مراد ہے۔ جب آپ نے الفاظ رکھ لیے اور معنی مراد تو صرف حدیث کے ذریعے بیان ہو، یا قرآن مجید میں بھی اگر کہیں اس کی شرح میں اور آیات آئیں تو پھر بھی وہ اجمال ہی رہا، آپ کو تفصیل کبھی مل نہیں سکتی۔ جیسا کہ میں نے ایک نماز کی مثال دی، امام حسن بصری سے مروی ہے، عمران بن حسین، کئی تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین، وہ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، وہ کہتے اے احمق، یہ عمران بن حسین کا روایت ہے، امام حسن بصری کسی شخص کو سمجھا رہے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ حدیث کی حجیت اور واسطہ ہونا، ناگزیر واسطہ ہونا حدیث و سنت کا قرآن اور بندوں کے درمیان، وہ نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ فرمایا اے احمق، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ تم مجھے نماز قصر قرآن سے دکھا دو، سفر پہ 2 رکعتیں آدھی کیوں پڑھتے ہو، تو تمہیں قرآن میں قصر کی نماز نہیں ملے گی۔ اس کو کہا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ نماز فجر کی 2 رکعتیں قرآن میں دکھا دو، 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہو، قرآن میں 2 رکعتوں کا تعین نہیں ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں قرآن سے لے لو، 4 رکعتوں کا تعین نہیں۔ عصر کی 4 رکعتیں قرآن سے لے لو، ان کا تعین نہیں۔ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے ہو، اگر آپ عمل کرتے ہیں دین پر تو 3 رکعتیں قرآن میں نہیں، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں۔ سلف صالحین یہ سمجھایا کرتے، یہ بھی آؤ پھر قرآن کی طرف۔ اگر کہو کہ ہمیں صرف قرآن چاہیے اور حدیث و سنت کی حاجت نہیں ہے، وہ حجت نہیں، تو حدیث و سنت کا واسطہ درمیان سے نکال دو۔ یہ بتاؤ کہ فجر کی نماز میں آپ قرات بالجہر کرتے ہیں اور ظہر عصر میں خفی کرتے ہیں، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے فجر میں اونچی آواز سے قرآن پڑھو اور ظہر عصر میں آہستگی سے پڑھو؟ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں یہ کہاں درج ہے کہ جب مغرب آ جائے تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات بالجہر کرو اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہو تو خفیہ کرو؟ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ نہیں ہے۔ قرآن میں یہ کہاں ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھو پہلی 2 رکعتوں میں قرات بالجہر کرو اور تیسری چوتھی رکعت میں خفیہ کرو، آہستہ، صرف بالجہر نہ کرو؟ یہ کہاں ہے قرآن مجید؟ سو یہ احکام آپ نے کہاں سے بنا لیے؟ اگر آپ کہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے اور قرآن کے سوا ہمیں حدیث کی حجت نہیں، یہ حدیث کو حجت مطلقہ نہ مانے، یا واسطہ نہ مانے، یا ذریعہ نہ مانے، وسیلہ نہ مانے قرآن تک پہنچنے اور سمجھنے کا یا دین کو عملی شکل دینے کا، اگر آپ حدیث سے بے نیاز ہونا چاہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے، نہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ دین کے ارکان کو، گویا دین کو اپنی مرضی کے مطابق ایک کھلواڑ بنانے کا راستہ ہے، یہ کھلواڑ بنانے کا، کہ جس حدیث نے معنی متعین کیا تھا، اللہ کے احکام کی مراد متعین کی تھی، جس حدیث کے ذریعے حدود اور قیود متعین ہوئے تھے، جس حدیث کے ذریعے احکام کو شکل ملی تھی، جس حدیث کے ذریعے مناسک کے دین کو شکل ملی تھی، جس حدیث کے ذریعے قرآن کے احکام ہماری زندگی میں عملی صورت میں ہمارے سامنے آئے تھے کہ پریکٹس کر سکیں، آپ نے وہ حدیث نکال دی درمیان سے، سنت نکال دی۔ قرآن مجید کے حکام اور تمام آیات اجمالی چیزیں رہ گئیں۔ آپ کہہ دیں قرآن مجید میں نماز کے اوقات 3 آئے ہیں، ویسے یہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جن میں قرآن مجید کے 5 اوقات نماز کا بھی تذکرہ اشارتاً ہے، جیسے 3 کا ہے، ایک مقام پر 5 نمازوں کا تذکرہ ہے، مگر وہ موضوع نہیں ہے۔ تو اوقات و صلات اشارے قرآن دیتا ہے، مگر ان کی تعیین حدیث نبوی دیتی ہے، الصلوات الخمس، پھر اس کی ترتیب حدیث نبوی دیتی ہے، پھر اس کی تشکیل، شکل، صورت گری حدیث نبوی دیتی ہے۔
اب ایسا جو حدیث کو حجت نہ مانے، مچھلی تو کھاتے ہی ہیں نا سارے، مچھلی تو صرف قرآن کو مانے اور حدیث کی حجت کو نہ مانے تو مچھلی تو حرام ہے پھر آپ کے لیے۔ انما حرم علیکم المیتہ، جو شرعی ذبح کیے بغیر جانور مر جائے، بھلے وہ سمندر اور دریا کا ہی کیوں نہ ہو، بغیر امتیاز کے، تو میتہ جس کو ذبح نہیں کیا وہ حرام ہے۔ تو مچھلی کو تو آپ ذبح کیے بغیر کھاتے ہیں، کوئی ذبح نہیں کرتا، تو قرآن کی روح سے تو مچھلی کھانا ہی حرام ہے۔ یہ پوری دنیا جو ذوق شوق سے مچھلی کھاتی ہے اور حدیث کا انکار بھی کرتی ہے، کیا تعجب کی بات ہے۔ کم سے کم حدیث کی حجیت کا انکار کر کے مچھلی ہی کھانا چھوڑ دو۔ میتہ میں تو مرداروں میں مچھلی کو آقا علیہ السلام نے استثناء کر کے حلال کیا، حدیث نے حلال کیا، قرآن نے نہیں کیا تھا۔ تو ہماری عملی زندگی کی عبادات میں اور معاملات میں، مناکحات میں ہزارہا معاملات ایسے ہیں جن کی ساری تفصیل صرف حدیث نبوی سے ملتی ہے، حتیٰ کہ کئی محرمات کی بھی، حلال و حرام کے بھی احکام حدیث نبوی سے ملتے ہیں جنہیں بالتعیین یا بالتفصیل قرآن نے بیان نہیں کیا۔ تو گویا دین کی عملی شکل ہی زمین سے غائب ہو جاتی ہے، عملی شکل ہی۔ صرف آپ کی ذاتی خواہشات جس طرح چاہیں گھما دیں، جس طرح چاہیں پھرا دیں اور لوگوں کو بہکا کے گمراہ کر دیں۔ حدیث کا کیا کام ہے قرآن کے ساتھ؟ وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے الفاظ کے جو معانی ہیں ان کی تعیین کر دیتی ہے، تصریح کر دیتی ہے اور تبیین کر دیتی ہے اور تفصیل کر دیتی ہے، سو آپ دائیں بائیں بھٹک نہیں سکتے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔